تسبیحات اربعہ کے سلسلے میں احکام آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے ہیں۔ نماز کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربعہ پڑھ سکتے ہیں، یا اس کی جگہ آپ سورہ حمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آہستہ پڑھنا ضروری ہے، سرگوشی والی آواز میں۔ ایک رکعت میں حمد، دوسری رکعت میں تسبیحات اربعہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ تسبیحات اربعہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب جو ہیں زندگی کے باقی اوقات میں اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی برکات، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی۔ تسبیحات اربعہ کی فضیلت کے سلسلے میں آقا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر خاک شفا کی تسبیح کے ساتھ اسے پڑھیں، تسبیحات اربعہ کو خاک شفا کی تسبیح کے ساتھ اگر پڑھی جائے تو ہر ذکر پر 6000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تسبیح کے ساتھ پڑھیں 6000 نیکیاں، ایک دفعہ آپ نے پڑھ لیا 6000 نیکیاں۔ ہر ذکر سے مراد یہ ہے کہ اس میں 4 ذکر ہیں، تو ہر 4 کو آپ 6000 سے ضرب دیں۔ یہ کہ جو لوگ جاتے ہیں کربلا، بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ سستی تسبیح لے کر آ جائیں، بعض کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جا کر جو ہیں حد اقل اطمینان ہو کہ اس میں خاک شفا ہے۔ کچھ قیمتی ہوتی ہیں، دگنی تگنی قیمت ہوتی ہے، البتہ ڈھونڈنے سے مل جاتی ہے، بہترین تسبیح مل سکتی ہے، تلاش کریں، فائدہ ہے، اس میں اسراف نہیں ہے، اس میں اسراف نہیں ہے۔ ابھی ممکن ہے کہ 100 ریال کا بھی آ جائے، 200 کا بھی آ جائے، 300 کا بھی آ جائے، 500 کا بھی آ جائے، 1000 کا بھی، کیا مسئلہ ہے؟ 4000 5000 عراقی کا بھی آ جائے، کوئی نقصان نہیں ہے کہ کسی حد تک مطمئن ہو کہ یہ اس میں خاک شفا ہے۔ تو خاک شفا کی تسبیح کے ساتھ اگر آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں، ہاتھ میں تسبیح اور پھر زبان پہ تسبیحات اربعہ، 6000 نیکیاں ہر ذکر پہ خدا متعال عنایت فرماتا ہے۔ 100 بار تکبیر 100 غلام آزاد کرنے سے بالاتر ہے۔ اس تسبیح میں جو ہے ایک تکبیر بھی ہے، واللہ اکبر، یعنی 100 بار تکبیر 100 غلام آزاد کرنے سے بالاتر ہے۔ 100 بار تسبیح سبحان اللہ، یہ سفر حج میں قربانی کے لیے 100 اونٹ لے جانے سے بھی بالاتر ہے۔ سفر حج پہ بعض لوگ قربانی کے لیے اونٹ لے کر جاتے تھے، پہلے 100 اونٹ لے کر، ایک اونٹ کی قربانی آپ دے دیں گے، 100 اونٹ اگر لے جائیں اس سے بالاتر ہے۔ 100 بار تحمید الحمدللہ جو آپ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تحمید ہے الحمدللہ، 100 بار۔ یہ 100 زین شدہ گھوڑے راہ خدا میں دینے سے بالاتر ہے۔ اور 100 بار تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ تمام لوگوں کے اعمال سے زیادہ بالاتر ہے۔ پڑھنے والے انسان کے لیے خداوند جو اعتقاد کے ساتھ اور حصول ثواب کے لیے، رضائے پروردگار کے لیے پڑھے تو اس کا ثواب خداوند عنایت فرماتا ہے۔ اب یہ الگ چیز، آپ 100 اونٹ لے جا کر خدا کی راہ میں قربان کریں، ظاہر ہے بہت کچھ ہے، لیکن خداوند اس طرح سے بھی دے دیتا ہے آپ کو۔ یہ پیغمبر اسلام کا حکم ہے کہ اس تسبیح کو 100 دفعہ آپ پڑھیں، اور وہ بھی اگر آپ تسبیح ہے خاک شفا کے ساتھ پڑھیں، پھر آپ 6000 سے ضرب دیتے جائیں آپ، تو اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ہر وقت ہر جگہ۔ مقامات بھی ذکر ہوئے ہیں اس کے لیے، چاروں ذکر پر، یہ جو 4 تسبیحات اربعہ 4 ذکر ہیں، چاروں ذکر پر 4 درخت اس کے لیے جنت میں اگائے جاتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے تسبیحات اربعہ پڑھ لیا، 4 درخت جنت میں آپ کے لیے اگائے جائیں گے۔ جنت تیار شدہ ہے بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے تیار شدہ نہیں ہے۔
جنت آپ کو زمین دے دی جاتی ہے، باقی اس پہ آبادکاری ہمارا کام ہے، تعمیرات ہمارا کام ہے۔ ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو لقدق صحرا کی طرح جنت مل جائے، بس بیٹھو، نہ درخت ہیں، نہ میوے ہیں، نہ باغات ہیں، نہ اور کچھ ہیں۔ یہ ہمارے نام جو ہے اعمال حسنہ سے آباد ہونے والی چیز ہے۔ تو خداوند متعال جو ہیں مثلا بعض لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے حساب سے تیار، تو 4 ذکر پڑھیں گے تو 4 درخت جنت میں لگائے جائیں گے۔ اور پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ مساجد جنت کے باغات ہیں۔ انسان مسجد میں بیٹھا ہے یعنی باغ جنت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اجر ہے، وہ پاداش ہے، وہ حیثیت ہے، وہ مقام ہے۔ مساجد جنت کے باغات ہیں، اور تسبیحات 4 اس جنت کی نعمتیں ہیں۔ اگر یہاں مسجد میں بیٹھیں اور جو ہے فارغ اوقات میں کہ آپ نماز میں اور تعقیبات میں مصروف نہ ہو مثلا، تو آپ اس تسبیح کو آپ پڑھتے رہیں، تو آپ جو ہیں جنت میں باغات میں بیٹھ کر میوے آپ جمع کر رہے ہیں اپنے لیے، یہ اس کی حیثیت ہے۔ اور اسی طرح سے روایت میں ہے کہ صبح و شام پڑھو اسے، اس تسبیح کو صبح بھی پڑھو شام کو بھی۔ ہر تسبیح پر تیرے لیے جنت میں 10 درخت اور انواع و اقسام کے میوے پیدا ہوں گے۔ ہر تسبیح پہ صبح بھی پڑھیں آپ یہ تسبیح اور شام کو بھی پڑھیں تو 10 قسم کے درخت لگائے جائیں گے، اور انواع و اقسام کے میوے بھی لگیں گے ان پر، کہ یہاں سے جب ہمارا انتقال ہوگا اس دنیا میں تو یہ چیزیں آپ کے لیے فراہم ہیں۔ تو اسی نیت سے حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ کہو اس تسبیح کو، ہر نماز کے بعد۔ ان تعقیبات میں شامل ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ہر نماز کے بعد کم از کم 3 اوقات میں ہم جو نماز پڑھتے ہیں 5 نمازیں تو جو ہے 3 اوقات میں اگر آپ پڑھیں، ہر نماز کے بعد 30 مرتبہ کہو۔ یہ انسان کو چھت تلے دبنے سے بچائے گا، آگ میں جلنے سے بچائے گا، پانی میں ڈوبنے سے بچائے گا، کنواں میں گرنے سے بچائے گا، درندوں کے چیر پھاڑ سے بچائے گا، اور آسمانی بلاؤں سے بچاتا ہے۔ یہ بھی مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، معروف مشہور سب کے لیے، سب کے دسترس میں تسبیحات 4 کے بارے میں۔ اب ہمارے لیے جو مرگ مفاجات کے خطرات ہوتے ہیں کہ آگ میں جلے ہم، مثلا ایکسیڈنٹ کر جائیں اور ہم جو ہے پانی میں ڈوب جائے، کنواں میں گر جائے، درندوں کا خوف ہوتا ہے، آسمانی بلاؤں کا خوف ہوتا ہے، یہ تسبیح معجزہ کرے گی انسان کے لیے۔ یہ بھی مثلا روایات میں آیا ہوا ہے، شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان میں لکھا ہے۔ آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ذکر تسبیحات 4 انسان کے لیے جنت میں بننے والی تعمیرات، وہاں اس کے لیے عمارت جو ہے مثلا مکانات بنا دیے جاتے ہیں، یہ اس کے لیے سونے چاندی کی اینٹیں شمار ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں تعمیرات زیادہ ہوں تو یہاں تسبیحات 4 زیادہ پڑھیں، یہ وہاں کے لیے تو فرشتے بناتے جائیں، آپ یہاں پڑھتے جائیں گے، وہاں سونے چاندی کی اینٹیں بنتی جاتی ہے، فرشتے پھر تعمیرات کرتے جائیں گے۔ حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھے، پہلے 30 مرتبہ والا، یہ 10 مرتبہ اگر پڑھا، فرمایا ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھا کرو تو دنیا میں 1000 بلائیں دور ہوں گی، جن میں سے ایک مرتد ہونا بھی ہے۔ دنیا میں بلاؤں سے ایک بلا یہی کہ انسان کہیں خدا نخواستہ، جیسا کہ بہت سارے ہو چکے ہیں مرتد، دین سے پھر چکے ہیں، انہیں دین پہ عقیدہ نہیں رکھتے بہت سارے لوگ، اس سے بھی خدا جو ہے خداوند متعال بچائے گا۔ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھیں، یہ فائدہ ہے۔
اور آخرت میں 1000 مرتبے ذخیرہ ہوں گے اس کے لیے. دنیا میں 1000 بلائیں اور آخرت میں 1000 درجے اس کے بلند ہوں گے، 1000 مرتبے اس کے لیے بڑھائے جائیں گے، جن میں سے ایک مرتبہ اسے یہ بھی مل جاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی میں ہوگا. قیامت کے دن خداوند متعال اسے پیغمبر اسلام کی ہمسائیگی، اہل بیت اطہار کی ہمسائیگی کہ وقتاً فوقتاً آپ جا سکیں گے، مل سکیں گے، دیکھ سکیں گے، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں گے. یہ مرتبہ بھی اسے دیا جاتا ہے آخرت میں. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اگر تسبیحات اربعہ پڑھنے کی عادت کی جائے، یہ اس کی فضیلت ہے. اور آخری 2 باتیں یہ ہے کہ یہ بھی حضرت آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تسبیح کے ذریعہ آتش جہنم کے لیے سپر تیار کرو، ڈھال تیار کرو. یہ تسبیح ہمارے اور جہنم کے درمیان ایک ڈال ہے، ایک دیوار ہے، اور ایک جو ہے رکاوٹ ہے، وہ اچھی چیز ہے. اس طرح جنگوں میں مجاہدین سپر لے کے جاتے ہیں، ڈال لے کے جاتے ہیں تاکہ جو ہے تیر و تلوار وغیرہ کے جو ہے وار سے خود کو بچا سکے. آتش جہنم کے مقابلے میں ڈال ہے یہ تسبیحات اربعہ. تو انسان وقتاً فوقتاً اسے مثلا پڑھا کرے. آخری حدیث آقا امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، واجب نمازوں کے بعد 40 مرتبہ پڑھا کرو اس تسبیحات اربعہ کو. چھٹے امام نے فرمایا تو تمہاری دعا قبول ہوگی.